کی طرف۔ زندگی آداب کا نام ہے۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ آداب کا نام ہے۔ کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، وضو کے آداب، نماز کے آداب، سمجھے؟ مستقل ایک کتاب لکھی ہے مولانا محمد یوسف اصلاحی نے، آداب زندگی۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ آداب زندگی۔ پوری زندگی آداب والی، پوری زندگی کس والی ہو؟ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس زندگی کام کے جو آداب ہیں ان کی رعایت رکھ کے، ان کا لحاظ رکھ کے وہ کام کرنا ہے، تو پھر پوری زندگی کس والی بن جائے گی؟ آداب والی بن جائے گی۔ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی، نام تو سنا علامہ اقبال کا، جنہوں نے پاکستان کا سب سے پہلے تصور پیش کیا، پاکستان کا خاکہ پیش کیا کہ مسلمانوں کا الگ ملک ہونا چاہیے۔ قائد اعظم نے تو بعد میں محنت کی، لیکن جو اصل خواب پیش کیا پاکستان کا، تصور پیش کیا پاکستان کا، وہ کس نے پیش کیا؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی۔ ان کو شاعر مشرق کہتے ہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ ان کا شعر ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو بندہ اپنا نصیب اچھا بنانا چاہتا ہے، نصیب والا بننا چاہتا ہے کہ میرا مقدر، میرا نصیب اچھا ہو، میری قسمت اچھی ہو، تو اس بندے کو چاہیے کہ زندگی کو آداب کے ساتھ گزارے، بڑوں کا ادب کرے، ماں باپ کا ادب کرے، اپنی جتنی چیزیں ہیں ہر ایک چیز کا ادب کرے، اور خصوصاً جو ہم پڑھنے والے ہیں کتاب کا ادب ہو، قرآن مجید کا ادب ہو، تپائی کا ادب ہو، صف کا ادب ہو، مسجد کا ادب ہو، وضو کر رہا ہے تو وضو کے آداب۔ آداب کا لفظی معنی ہوتا ہے مستحبات، جیسے وضو کے مستحبات ہیں نا، تو اس کا نام وضو کے آداب ہے۔ سونے کے مستحبات، اس کا نام سونے کے آداب ہے۔ کھانے کے مستحبات، اس کا نام کھانے کے آداب ہے۔ لباس پہننے کے مستحبات، اس کا نام لباس پہننے کے آداب ہے۔ بال بنانے کا مستحب طریقہ، تو یہ بال بنانے کے آداب ہیں۔ اس طریقے سے ایک ایک چیز کو زندگی میں جو بھی کوئی کام کرنا ہے، اس کے شریعت، تجارت کرنی ہے، دکانداری کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، دہاڑی کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، تو اس کے جو بھی شریعت نے طریقہ بتلایا ہے، جو اس طریقے کے مطابق کرے گا تو یہ اس کے آداب کا لحاظ رکھ کے، رعایت رکھ کے کر رہا ہے۔ تو یہ تجارت کے آداب ہیں، ملازمت کے آداب ہیں، مزدوری کے اجارے کے آداب ہیں، تو ہر چیز کے آداب ہیں۔ ان آداب کی رعایت رکھ کے کرے گا تو پھر وہ با ادب سمجھا جائے گا، اگر ان آداب کی رعایت نہیں رکھے گا تو وہ بے ادب سمجھا جائے گا، اور جو آداب کی رعایت رکھے گا با ادب سمجھا جائے گا تو وہی با نصیب ہوگا، اس کا مقدر، اس کا نصیب، اس کی قسمت اچھی ہوگی۔ اور جو آداب کی رعایت نہیں رکھے گا تو وہ بے نصیب ہوگا، بد نصیب ہوگا، بری قسمت والا ہوگا، برے مقدر والا ہوگا، اس کا نصیبہ مارا جائے گا، وہ اپنے مقدر کو، اپنے نصیبے کو، اپنی قسمت کو خراب کر بیٹھے گا۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس لیے زندگی کس چیز کا نام ہے؟ آداب کا نام ہے۔ آداب کو سیکھنا بھی ضروری ہے اور پھر آداب پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ آداب کو سیکھنا بھی ضروری ہے اور پھر آداب کو عمل میں لا کے اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک بندے کو اگر سونے کا سنت طریقہ آتا ہی نہیں ہے تو وہ سنت کے مطابق سوئے گا کیسے؟ ایک بندے کو اگر سنت کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ آتا ہی نہیں ہے تو وہ وضو سنت کے مطابق کرے گا کیسے؟ ایک بندے کو اگر پانی گلاس سنت کے مطابق پانی پینے کا طریقہ آتا ہی نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر وہ سنت کے مطابق پانی پیے گا کیسے؟ اسی طریقے سے ایک ایک چیز کو دیکھتے چلے جائیں۔ تو انسانی جو زندگی ہے وہ آداب والی ہے۔ اگر ویسے انسان اپنی ضرورتیں پوری کرے تو پھر انسان ایک جانور ہے۔ کھانے کی ضرورت جانوروں کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ بھی کھاتے ہیں لیکن آداب نہیں ہیں، پیتے ہیں آداب نہیں ہیں، سوتے ہیں آداب نہیں ہیں، گھر میں رہتے ہیں آداب نہیں ہیں، اپنے مالک کے پاس رہتے ہیں لیکن آداب نہیں ہیں۔ اس لیے وہ جانور ہیں، وہ حیوان ہیں، وہ بھینسیں ہیں، وہ بکریاں ہیں،
وہ اونٹ ہیں، وہ گائے ہیں، وہ کتے ہیں، وہ بلیاں ہیں، وہ جانور ہیں، لیکن ہم تو کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان آداب کو سیکھنا ہے اور ان آداب کی رعایت رکھنی ہے۔ سیکھنا بھی ہے، آداب کی رعایت بھی رکھنی ہے۔ جانوروں کے ذمے نہ سیکھنا ہے اور نہ ان آداب کی رعایت رکھنا ہے، ان پر عمل کرنا، یہ ان کے ذمے نہیں ہے، لیکن ہمارے ذمے ہے۔ تو ہم سب کیا کریں گے؟ آداب کو سیکھیں گے اور پھر آداب کے مطابق عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔